بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند ہر 2 دن بعد اپنے 6 بچوں کے ساتھ گھر رہنے آ جاتی اور ہر وقت بھائی کے کان بھرتی۔ وہ ہر روز مجھے مارتا اور 1 روپیہ نہ دیتا۔ ایک روز جھاڑو دیتے وقت 500 کا نوٹ ملا۔ اسی وقت دروازے پر ایک فقیر آیا۔ میں نے وہ نوٹ اس فقیر کو دے دیا۔ اس نے مجھے اپنی پھٹی ہوئی چادر دی۔ رکھ لو، امیر ہو جاؤ گی، کل سے یہ سب تمہارے نوکر بن جائیں گے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن جو ہی صبح ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سب تو… میرا نام حریم ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ وہ غریب ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے سے قدرے اونچے خاندان میں کر دی۔ میرے سسرال میں میری ساس اور سسر کے علاوہ میری ایک نند بھی تھی۔ میرے شوہر کا ایک بھائی اور بھی تھا، لیکن وہ شادی شدہ تھا اور ہم سب سے الگ رہتا تھا۔ میری نند تو شادی شدہ تھی، لیکن وہ ہمارے گھر سے زیادہ رہتی اور ایک بھاری بھرکم وجود کی عورت تھی۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ اس کے 6 بچے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر آ جاتی۔ اس کے سارے بچے گھر میں ادھم مچا کر رکھتے۔ میں بار بار گھر صاف کرتی، وہ بار بار گندا کرتی، بلکہ میرے ساتھ ضد بنا لیتی اور پورا دن گھر میں طوفان مچاتی۔ سائرہ اپنے بچوں کو روکتی بھی نہیں اور کہتی کہ جاؤ، جا کر کھیلو، جو مرضی کرو، تمہارے نانا کا گھر ہے، کسی کے باپ کا نہیں۔ یوں تو اس گھر میں روز دال اور سبزی کے علاوہ کچھ نہیں پکتا تھا، لیکن جس دن سائرہ نے آنا ہوتا اس دن گوشت ہی پکتا، ورنہ سائرہ کھانا نہ کھاتی۔ اسی بہانے ہفتے میں 3-4 دن گوشت کھانے کو مل جاتا۔ میرا شوہر عام روایتی شوہروں کی طرح تھا۔ اس کو مجھ سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، بس وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا اور میرے حقوق پورے کرتا۔ کبھی غصہ ہوتا تو ضرورت سے زیادہ ہی ڈانٹ دیتا۔ گھر میں 1 روپیہ نہیں دیتا تو ضرورت سے زیادہ ہی ڈانٹ دیتا۔ گھر میں 1 روپیہ نہیں دیتا تھا، ساری تنخواہ میری ساس کو دے دیا کرتا، نہیں تو سائرہ کو اس گھر میں نہ رہ کر بھی یہاں حکومت کر رہی تھی۔ سائرہ جب بھی ہمارے گھر آتی، رات کو ہم میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی اور وہ پورا دن اپنے بھائی کے کان بھرتی رہتی، اور شام تک میرا شوہر مجھ سے کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کر جھگڑا کر لیتا۔ ایک دن تو میں نے اسے یہاں تک بھی کہتے ہوئے سنا کہ ایسے مرد ہوتے ہیں عورتوں کو دبا کر رکھا ہوتا ہے، آپ نے تو اسے ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کو زیادہ سر پر نہ چڑھایا کریں، نہیں تو یہ آپ کو تنگ کرے گی، اس کو اس کی اوقات میں رکھیں۔ یہ تو مرد کی شان ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی اوقات میں رکھے۔ جو مرد عورت کو دبا کر رکھتا ہے وہ دراصل مرد ہوتا ہے۔ میرے شوہر کو ہمیشہ ایسے ہی بھڑکاتی، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر سے عمر میں بڑی تھی اور میرا شوہر اسے بہت عزت دیتا تھا۔ میری نند کا شوہر میری نند نے اسے بھی تنگ کر رکھا تھا۔ وہ تو شکر کرتا ہوگا کہ یہ گھر سے گئی۔ وہ ہفتے میں 3 بار ہمارے گھر آتی اور 2 دن کے لیے یہیں رک جاتی۔ اس کا شوہر بھی منع نہیں کرتا تھا، اسے فون تک نہیں کرتا۔ اس کا گھر بھی پچھلی گلی میں تھا، اس لیے اس کا آنا جانا ہمارے گھر میں بہت آسان تھا۔ اللہ اللہ کر کے شادی کے 2 سال بعد مجھے خوشخبری ملی، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن جب تک وہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میری نند نے میرا جینا حرام کیے رکھا۔ اس نے مجھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کرنے دیا، نہ اچھا کھانے دیا، نہ پینے دیا۔ اگر میں اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کرتی تو میری نند کو پتہ چل جاتا اور وہ کہتی کہ یہ تو ان عورتوں کا ڈرامہ ہے، ہم نے بھی 6 بچے پیدا کیے ہیں، ہم نے تو اپنے شوہر کو کبھی تنگ نہیں کیا، شکر ہے بچے بھی بالکل ٹھیک ہیں، جو روکھی سوکھی ملی کھا لی، کبھی کسی کی فرمائش نہیں کی۔ میرا شوہر جانے کیوں اس کی باتوں میں اتنی جلدی آ جاتا تھا۔ اس گھر میں میری ساس نے بھی میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میرے سسر بھی دن رات اپنی بیٹی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میں اس گھر میں آ کر بہت پچھتا رہی تھی، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ سوچا کہ میں نے اس خاندان کو وارث دیا ہے، شاید اب یہ میری عزت کر لیں، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ بیٹا پیدا کرنے کے بعد بھی میری اوقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے بچے کے ساتھ بھی اس گھر میں بہت غیروں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ اس گھر کا وارث تھا، میری پہلی اولاد تھی اور ایک بیٹا تھا، لیکن پھر بھی اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ جبکہ میری نند کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، وہ میری ساس ان کے واری جاتی۔ میری ساس اور سسر ہر سال میری نند کی بچوں کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے بناتے تھے، جبکہ میرے بیٹے کو تو پیدا ہونے پر بھی ایک سوٹ تک نہیں دیا۔
جب میرے شوہر سے بات کی تو میری نند کے بچوں کے پرانے کپڑے مجھے تھما کر کہتا کہ یہ کپڑے ہی پہنا دو، اس نے کون سا باہر کپڑے ہی پہنا دو، اس نے کون سا باہر جانا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ویسے بھی گلی میں کھیلے گا تو کپڑے گندے ہی کرے گا۔ بات نئے یا پرانے کپڑوں کی نہیں تھی، بات اس رویے کی تھی۔ آخر میں نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک دن میں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ بنا کر لے جا رہی تھی کہ میری نند کی ایک بیٹی نے مجھے دھکا دیا اور کھانا زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ کیا تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر میں فساد بن گیا۔ میری نند بری طرح چلانے لگی، یہ ہوتی کون ہے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے والی؟ اس نے میری بیٹی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ میرے شوہر نے سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، کہا کہ اس کے بہت پر نکل آئے ہیں، میں اس کو صحیح کروں گا۔ میری ساس بھی کہنے لگی کہ ہم تو شکل دیکھ کر لے آئے تھے، لیکن یہ تو چڑیل نکلی، اس کے حالات دیکھو۔ سسر کہنے لگے بیٹا تم دوسری شادی کیوں نہیں کرتے، اس عورت سے اپنی جان چھڑا لو۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا شوہر دیکھنے گیا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ خیر اس دستک نے مجھے بچا لیا، کیونکہ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں وہاں سے اٹھی تو میرا بیٹا پیار سے بولا آپ پریشان نہیں ہوں ماما، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ اس دن میرا دل اس قدر ٹوٹ گیا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ آخر میرا کیا قصور ہے۔ اگلا دن ایک عام دن کی طرح شروع ہوا۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب مجھے 500 روپے کا نوٹ ملا۔ میں وہ نوٹ لے کر اس گھر کے کسی بھی شخص کو دیتی تو اس نے چپ کر کے لے لینا تھا، پر سوچا کہ اس نوٹ کو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اپنے بیٹے کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیز لے لوں گی۔ ویسے بھی وہ بیچارہ ترستا ہی رہتا تھا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا؟ میں 4 دن سے بھوکا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ مجھے کچھ کھلا دے۔ میں نے سوچا یہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، پہلا حق اس کا ہے۔ بوڑھا فقیر تھا، اس کی حالت واقعی بہت بری تھی، اس نے گندی سی پھٹی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے وہ اسے 500 روپے کا نوٹ پکڑا دیا اور کہا اپنے لیے کچھ لے لینا، اور واپس جانے لگی جب اس نے کہا کہ بیٹی رک جاؤ۔ اس نے اپنی چادر اتار کر میری طرف بڑھائی، کہنے لگا یہ اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کی چادر کا کیا کروں گی، ویسے بھی بہت سردی ہے۔ اس نے کہا تم نے مجھے 500 روپیہ دے دیا، مجھے لوگ 5 روپے سے زیادہ نہیں دیتے، میں کل بھی اس گھر میں خیرات مانگنے آیا تھا جب یہ سب لوگ تمہاری تذلیل کر رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور یہاں سے چلا گیا۔ تمہارے چہرے پر بھی زخموں کے نشان لگے ہیں، یہ چادر اپنے پاس رکھ لو، دیکھنا کچھ ایسا ہو جائے گا کہ یہ لوگ تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ مجھے چادر پکڑا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کوئی اور بات نہیں کی، میں اسے پکارتی رہی لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں نے چادر کی طرف دیکھا تو وہ بات ہی نہیں سنی۔ میں نے چادر کی طرف دیکھا تو وہ واقعی پرانی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنے کمرے میں جا کر رکھ دیا۔ آج کا دن گزر گیا۔ رات کو سائرہ پھر ہمارے گھر آ گئی۔ رات کا کھانا کھا کر سب لوگ سو گئے تو میں فقیر کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہو جائے گا، وہ ضرور مذاق کر رہا تھا۔ میں تو اس کی بات پر ہنس رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ سب تمہارے غلام ہو جائیں گے، میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر سب میرے غلام ہو جائیں تو میں ان سے بدلہ ضرور لوں گی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میرے بچے کو بھی خون کے آنسو رلایا ہے۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو پھر سے کچن کی طرف بڑھی۔ مجھے پتا تھا آج سائرہ آئی ہوئی ہے، اس کے بچوں کو صبح ناشتے میں صرف انڈے پراٹھے پسند ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ کھاتے بھی زیادہ تھے، اس لیے مجھے جلدی کام شروع کرنا تھا۔ میں کام میں لگی تھی کہ سائرہ وہاں آئی اور کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں صبح کوئی ایسی بات کرے گی جس سے میرا دل جلے یا مجھ میں کوئی کیڑا نکالے گی کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، ابھی تک تم نے ناشتہ نہیں بنایا۔ لیکن جب اس نے زبان کھولی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بھابی آپ ناشتہ کیوں بنا رہی ہیں، مجھے کہہ دیا ہوتا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آج تک مجھے بھابی نہیں کہا تھا، ہمیشہ مجھے میرے نام سے پکارا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو نام کی جگہ منحوس کہہ کر مجھے پکارتی۔ مجھے حیرانگی ہوئی جب اس نے پیار سے مجھے بھابی کہا۔ میرے ہاتھ سے سامان لینے لگی اور کہنے لگی کہ ناشتہ وہ بنائے گی۔ میں نے کہا دیکھو تھوڑی دیر ہو گئی ہے لیکن تم غصہ نہیں ہو، میں بس بنا رہی ہوں۔ میں سمجھی کہ وہ مجھ پر طنز کر رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھی۔
اس نے میرے ہاتھ سے سامان لیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ میں کچن سے باہر نکلی تو سامنے میری ساس کھڑی تھیں۔ میں سمجھی کہ وہ شکوہ کرے گی کہ تمہارے ہوتے ہوئے سائرہ ناشتہ کیوں بنا رہی ہے، لیکن میری ساس نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا رات کو نیند کیسی آئی؟ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، تم نے سویٹر کیوں نہیں پہنا؟ میں تمہارے لیے سویٹر لے کر آتی ہوں۔ میری ساس میرے لیے سویٹر لے آئی اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں تو حیران پریشان رہ گئی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب ان کا کہیں پلان تو نہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کہیں یہ سب مجھے جان سے مارنے والے تو نہیں؟ مجھے فوراً اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ میں نے کہا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میری ساس نے کہا، وہ تمہارے ابو کے ساتھ صبح کی سیر پر گیا ہے۔ میرے سسر روز صبح کی سیر پر جاتے تھے۔ میرا بیٹا ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا تھا، لیکن وہ اسے کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، یہ راستے میں مجھے تنگ کرے گا، کھانے پینے کی چیزیں مانگے گا، لیکن آج وہ خود اسے لے کر گئے تھے۔ یہ بات قابل حل تھا۔ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ کی چٹکی بھری، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ اور سب سے زیادہ حیران میں تب ہوئی جب میرے شوہر نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں اندر کمرے میں گئی تو میرا شوہر کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، ناشتہ کمرے میں ہی رکھتے ہیں، ہم لوگ ناشتہ کریں گے۔ میرے تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شادی کے دوسرے دن بھی میرے شوہر نے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا تھا۔ آج اسے میرے ساتھ ناشتہ کرنے کی کیا سوچی تھی؟ میں اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ میری سمت پلٹا۔ مجھے لگا یہی کہے گا کہ بیوقوف عورت ایسے کیا دیکھ رہی ہے، جا جا کر ناشتہ لگا، لیکن وہ میرے قریب آیا اور بڑے پیار سے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے آس پاس کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میری پیشانی پر ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگا کہ مجھے بخار تو نہیں۔ میری نند ہمارے لیے بہت اچھا کمرے میں ہی رکھ دیا۔ میرا بیٹا بھی کمرے میں داخل ہوا جو میرے سسر کے ساتھ سیر کرنے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا شوہر تڑپنے لگا۔ اس نے مجھ سے ایک ہی سانس میں کئی دفعے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ جس کی وجہ سے رو رہی ہو، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں مزید حیران ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ ایسی باتیں تو میرا شوہر تب بھی نہ کرتا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم شام میں تیار رہنا، میرا بیٹا اور ہم لوگ سیر کرنے جائیں گے، اور ہاں مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ جب میرے شوہر نے یہ بات ہی کہی تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، پیسے؟ میں آپ کو کہاں سے پیسے دوں؟ اس نے کہا، تمہارے پاس ہی تو ہیں پیسے۔ میں سوچنے لگی میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں۔ میرے شوہر نے تو آج تک مجھے پیسے نہیں دیے، پھر میں نے پیسے کہاں سے لینے تھے؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کن پیسوں کی بات کر رہے ہیں؟ تب انہوں نے ایک بیگ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس میں تو رکھے ہیں۔ اس پر اس فقیر کی چادر بھی پڑی تھی۔ میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا۔ کیا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ مجھے اس فقیر کے الفاظ یاد آئے جب اس نے کہا تھا کہ تم امیر ہو جاؤ گی، یہ سب لوگ تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب فقیر نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ میں بیگ کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ میرا ہی بیگ تھا۔ اس میں میرے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے جن کو میں بار بار پہنا کرتی تھی، لیکن آج میں نے اسے کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ میرا تو دل گویا دھڑکنے لگا۔ وہ بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے اس میں سے تھوڑے سے پیسے نکال دو۔ میرا شوہر ایسے پیش آ رہا تھا جیسے میں روز اس بیگ میں سے پیسے نکال کر دیتی ہوں، اور ہمارے گھر میں اس کا ہونا ایک بہت ہی نارمل بات ہے، جیسے آج تک میں نے اس پر کبھی غصہ ہی نہ کیا ہو، جیسے ہم ہمیشہ سے اس طرح سے رہ رہے ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے شام کو تنخواہ ملنی ہے، میں ساری تنخواہ تمہارے ہاتھ پر رکھوں گا، آج ہم سیر کرنے جائیں گے۔ میرا شوہر جب کام کے لیے روانہ ہو گیا تو میں باہر نکلی۔ جب باہر کا منظر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری نند صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ عورت جس کو میں نے پچھلے 4 سالوں میں اٹھ کر پانی کا گلاس پیتے بھی نہیں دیکھا، آج اتنے بڑے صحن میں جھاڑو لگاتی ہوئی عجیب لگ رہی تھی۔ ایسا منظر بار بار دیکھنے کو کہاں ملتا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر کمرے میں بیٹھ گئی اور چادر کی طرف دیکھا۔ میں نے اس چادر کو غور سے دیکھا۔
یہ وہی چادر تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور بہت پرانی تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا تھا کہ تم امیر ہو جاؤ گی اور یہ سب تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ میں واقعی امیر ہو گئی تھی اور یہ سب لوگ میرے غلام ہو گئے تھے۔ سوچا کہ تھوڑا سا چیک کرتی ہوں۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، کچھ پیسے بھی اپنے ساتھ رکھے اور باہر آئی۔ اپنی ساس کو کہا کہ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں۔ اگر میں کہیں بھی کہتی کہ میں انہیں جانا ہے تو اس کا جواب یہی ہوتا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج جب اس نے منہ کھولا تو میں ہی لاجواب ہو گئی۔ اس نے کہا بیٹا تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، جب چاہو اپنی ماں کے گھر جاؤ، جتنے دن چاہو وہاں پر رہ سکتی ہو، بیٹا تمہیں بھلا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اپنی ماں کے گھر آ گئی، اپنے ماں باپ سے ملی، لیکن میں نے ان کو اس سب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، کہیں کسی کو کچھ بتانے سے یہ سب ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے باتوں باتوں میں بابا سے پوچھا کہ بابا اس گاؤں میں ایک فقیر آتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں اس کو؟ میرے بابا نے کہا بیٹا اس طرح تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، اس گاؤں میں نہ جانے کتنے فقیر آتے اور جاتے ہوں گے، لیکن بیٹا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، بس یوں سمجھے میرا شوہر اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر، میرے دنیا کے سب سے اچھے ساس سسر اور میری نند بالکل میری بہنوں جیسی بن گئی تھی۔ وہ سب لوگ میرا خیال رکھ رہے تھے، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہے تھے، مجھے کھانا میرے کمرے میں مل رہا تھا، وہ بھی میری پسند کا، میرے بیٹے سے سب لاڈ کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب خواب لگ رہا تھا، ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری زندگی دن بدن اچھی ہونے لگی، مجھے یقین آ گیا اور میں نے اس حقیقت کو مان لیا۔ شاید مجھے میرے صبر کا صلہ ملا تھا، پر ایک دن میرے ساتھ ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ میں نے دیکھا میرے چہرے پر چھائیاں پڑ رہی تھیں، پر یہ ناممکن تھا کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی 16 سال میں کر دی تھی اور میں ابھی صرف 20 سال کی ہوئی تھی۔ میری شکل ایسی کیوں لگ رہی تھی جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی اور میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہوں۔ اب جبکہ میں بہت زیادہ خوش رہتی تھی، اچھا کھاتی تھی، اچھا پیتی تھی، چلتی پھرتی تھی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، سارے گھر والے مجھے پیار کرتے تھے، پر دن بدن میری حالت بگڑنے لگی، مجھ میں طاقت کمی ہونے لگی، مجھے اپنا آپ عجیب لگنے لگا، میری شکل سے ساری رونق اور حسن غائب ہو گیا، یہاں تک کہ میری حالت بالکل ایک زندہ لاش جیسی ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں دن بدن بیمار ہو رہی ہوں، یہ سب تو مجھے میرا خیال کسی شہزادی کی طرح رکھ رہے تھے، اور اس حد درجہ خیال سے مجھے کوفت ہوتی تھی۔ سب عجیب لگنے لگا، میں جو کہتی اس کا جواب ہاں میں ہی دیتے۔ ایک دن اس گھر کے ماحول سے تنگ سی آ گئی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں نے دور سے اسی فقیر کو دیکھا اور میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگ اٹھی، بالآخر میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے ہی تو مجھے اپنی چادر دی تھی۔ اس نے کہا ہاں تم مجھے یاد ہو، لیکن تم بہت بدل گئی ہو۔ میں نے کہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، لیکن میری صحت میرے پاس نہیں ہے۔ اس فقیر نے مجھے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تم اپنی اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی، لیکن تمہیں بدلے میں کچھ ملے گا تو پھر تمہیں کچھ قربان بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ کیسا انصاف ہے؟ سب گھر والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مجھے دن رات ذلیل کرتے تھے، یہ تم نے بھی دیکھا ہے۔ اگر وہ سب راہ راست پر آ گئے ہیں تو کیا اس کے بدلے مجھے اپنی صحت قربان کرنا ہوگی؟ مجھے تو یوں بھی لگتا ہے کہ میں بہت جلدی مر جاؤں گی۔ فقیر نے کاندھے اچکائے اور کہا تم نے اپنی قسمت کا رخ بدلا ہے، اب بدلے میں اتنی سی بھی قربانی نہیں دے سکتی۔ ہو سکتا ہے تم جو اتنی قربانی دے رہی تھی، سب برداشت کر رہی تھی، اس کا صلہ تمہیں کچھ اور مل جاتا، لیکن تم نے صبر نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وہیں پر رہے۔ میں اپنے گھر آئی، بنا سوچے سمجھے وہ چادر اٹھا کر واپس اس فقیر کو دے دی۔ میں نے کہا یہ چادر تم واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ یہ چادر واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی بھلے جیسی ہو جائے، لیکن میں نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ انسان زندہ رہے تو اپنے حالات بھی بدل سکتا ہے اور مشکل حالات میں بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے پاس صحت ہی نہ ہو تو وہ دولت کا کیا کرے گا؟ فقیر بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ چادر لے کر وہاں سے چلے گئے، جس میں سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوتے تھے، اس میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرانگی نہیں ہوئی تھی، میں نے اس بیگ کو بند کر دیا اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو میری ساس نے مجھے جگایا کہ اٹھ جا، کب تک سوتی رہے گی، گھر کے 1000 کام پڑے ہیں۔ جانے کیوں مجھے آج ان کی یہ آواز اور یہ لہجہ بہت اچھا لگ رہا تھا،
کیونکہ میں نے خود کو دیکھا تو میں بہت بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہونے والے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا کہ کبھی بھی اپنی قسمت کو نہیں کوسنا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے سسرال میں ذلیل ہی ہوتی رہی، بلکہ حالات بہتر ہو گئے جب میرے شوہر نے میرے کہنے پر ایک لاٹری کا ٹکٹ لیا اور وہ ٹکٹ نکل آیا۔ میرے شوہر کے پاس پیسے آئے تو اس کا موڈ بھی اچھا ہو گیا۔ میری نند کے شوہر کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا، اس لیے وہ اپنے بچوں سمیت وہاں پر چلی گئی۔ میرے ساس سسر بھی بہت اچھے سے رہنے لگے۔ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے نواز دیا اور میرے گھر۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔